السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالی وسیع رحمت والا ہے، جہانوں کا بادشاہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے صرف ہماری عقل پر نہیں چھوڑا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وہ طریقہ زندگی سکھایا جو بہترین ہے۔ آپ نے اپنی لائف میں کتنی چیزیں دیکھی ہوں گی جن کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، ویل آرگنائزڈ، سیمیٹری میں، بہت خوبصورت۔ کبھی آپ نے کسی خوبصورت باغ میں بڑھی ہوئی گھاس کو دیکھا ہو تو اچھا فیل کیا ہے؟ جب گھاس بہت بڑھ جاتی ہے تو اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ جب درختوں کی شاخیں اور خاص طور پر جو خوبصورتی کے لیے باڑ لگائی جاتی ہے یا بیلیں لگائی جاتی ہیں تو ان کی تراش خراش بہت کرنی پڑتی ہے۔ اگر تراش خراش نہ کی جائے تو وہ چیزیں خوبصورت دکھائی نہیں دیتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری تراش خراش کے لیے، ہماری بیوٹیفیکیشن کے لیے، ہماری ذاتی زندگی کی اصلاح کے لیے اور معاشرے میں بہترین انداز میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایسے طور اطوار، ایسے طریقے، ایسے آداب، ایسے ایٹیکیٹس، ایسے مینرز سکھائے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ذاتی زندگی کا حسن بھی بڑھتا ہے اور جس کی وجہ سے معاشرے کا بھی حسن بڑھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ دیکھا کہ زندگی کے حسن کے لیے وہ کیا آداب ہیں جس کی وجہ سے ہمارا عمل زیادہ احسن ہو جاتا ہے۔ سادہ زندگی، سادہ طور طریقے، لیکن کتنے خوبصورت۔ ہم انسان ہونے کی حیثیت میں اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ پاک نے ہمیں صرف مادی وجود نہیں دیا، ہمیں عقل بھی عطا کی ہے، ہمیں روح بھی عطا کی ہے، اور اس لحاظ سے ہر ایک کی تہذیب بہت ضروری ہے۔ اور سب سے زیادہ انسان کے لیے جس کی سیٹلمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی سوچ ہے۔ اگر انسان کا خیال بکھرا ہوا ہو تو نہ اس کا بدن صحیح طور پر کام کرتا ہے، نہ اس کی روح صحیح طور پر کام کرتی ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے جو اسلامک مینرز ہیں ان کا اثر انسان کی فکر پر ہوتا، انسان کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، انسان کے لیے اپنی اس زندگی میں راحت محسوس کرنی ممکن ہوتی ہے۔ کون ہے اس دنیا میں، بھلے سے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، جو اطمینان والی زندگی نہ چاہتا ہو، جو خوشی نہ چاہتا ہو، جو سکون نہ چاہتا ہو؟ ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے۔ سکون کیسے لٹ جاتا ہے؟ سکون سے کیسے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں؟ اور آج کی دنیا میں دیکھیے تو سب سے بڑا مسئلہ بے سکونی کا ہی تو ہے۔ اور آپ کا یہ جو پھیلتا ہوا مرض ہے ڈپریشن، یہ کیا ہے؟ انسان کی
سوچ کا ڈپریسڈ ہو جانا، یعنی اپنے نارمل لیول پر نہ ہونا، اور انسان کی روح کا ڈپریسڈ ہو جانا، پھر بدن بھلے سے کتنا ہی صحت مند ہو وہ بھی صحت مند نہیں رہتا۔ اور عجیب بات ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سوچ کو، اس کی فکر کو جب خراب کرتی ہیں نا، تو اس کی وجہ سے کس طرح سے روح بے قرار ہو جاتی ہے اور بدن بھی صحیح طور پر کام نہیں کر پاتا۔ میں ضرور توجہ دلانا چاہوں گی آپ کو ایک عبادت گزار جن کی طرف، جسے اللہ پاک نے فرشتوں کے درمیان جگہ دی تھی۔ اتنی عبادت گزاری، لیکن ایک خیال، ایک سوچ، فکر کی خرابی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کی نظروں سے گر گیا، رد کر دیا رب العزت نے، کام کا نہ رہا۔ جانتے ہیں وہ بات کیا تھی؟ انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کو خراب کرنے والی فکر یہی ہے۔ آج کی پوری تہذیب میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ابلیسیت اپنے پورے عروج پر نظر آتی ہے۔ آپ فرائڈ کی تھیوری کے حوالے سے دیکھیں، سیلف اسٹیم، سیلف ایکچولائزیشن، دراصل کیا ہے؟ انا خیر من۔ یہ آج کی پوری تہذیب کی بنیاد ہے۔ میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں، میری لائف ہے، میری زندگی ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اسلام اسے کیسے بیلنس کرتا ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی، اتنی سادگی کے ساتھ، اتنی آسانی کے ساتھ انسان کی فکر مینج ہو جاتی ہے، اور انسان اچھے آداب اختیار کرتا ہے، اس کی روح سرشار اٹھتی ہے۔ بات تو اتنی ہی ہے کہ انسان یہ سمجھ جائے کہ میرا اپنی تخلیق میں کوئی دخل نہیں ہے، میں نے خود کو پیدا نہیں کیا، میں نے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ڈیسیژن نہیں کیا، میرا پیدا کرنے والا میرا رب ہے۔ بات تو اتنی ہی ہے کہ میں اپنی ذات کا مالک نہیں ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرا مالک ہے۔ پھر میری حیثیت کیا ہے؟ مخلوق کی۔ میری حیثیت کیا ہے؟ مملوک کی۔ اور میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اپنے لیے رزق کا انتظام کر سکوں، میرے لیے رزق کا انتظام کرنے والا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا مالک۔ تو پھر میری حیثیت کیا ہے؟ مرزوق کی۔ تو اب دیکھیں، اپنی ذات کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے نہ وجود پر دخل ہے، نہ وجود کی ضروریات پر دخل ہے، نہ اپنی ذات کے مالک ہیں، ملکیت نہیں ہے نا۔ لیکن انسان کو باور کرایا جاتا ہے یہ تمہارا وجود ہے، تم اس کے مالک ہو۔ بس یہاں سے سوچ کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اسلام کس طرح سے انسان کی فکر کو سیدھا رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسلامی طرز زندگی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ بلندی کا سفر کرتے ہوئے بھی، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی، اذان 5 دفعہ ہمیں ریمائنڈر دیتی ہے، نماز کا آغاز کرتے ہوئے بھی، جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی۔ تو مسلمان کی زندگی میں کتنا بڑا نفع ہے اللہ اکبر کو مان لینے کا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، کیوں؟ اس نے پیدا کیا، مالک ہے، رازق ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاؤں وہی مجھے شفا دیتا ہے،
उससे ही मैं उम्मीद बांधता हूं कि जजा के दिन वो मेरी खताओं को माफ कर देगा। तो फिर मेरा काम क्या है? मैं क्या करूं उस सबसे बड़े के मुकाबले में? सरेंडर। उसके सामने खुद को झुका दूं। तो हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? सरेंडर। अल्लाहु अकबर। ये हाथ जो उठ जाते हैं ये हमें क्या बताते हैं? सरेंडर कर दिया। कितना प्यारा तरीका है ना। एक गब्बी इंसान को भी समझ आता है, एक ज़हीन तरीन इंसान के लिए भी यही तरीका है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी सादगी के साथ कंट्रोल कर लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। ये पहला अदब है, पहला करीना है इस्लामी तर्ज जिंदगी का। और आप देखिए कि जब अल्लाह को बड़ा मान लिया तो फिर मर्जी किसकी मानेंगे? अपनी या अल्लाह की? जो मालिक है उसकी मर्जी चलती है ना। आप जानते हैं जो भी किसी चीज को तख्लीक करता है ना उसके लिए उसूल ज़ाब्ते वही बनाता है ना। तो इसका मतलब यह कि अल्लाह अकबर कह के हम मान लेते हैं कि अल्लाह तेरी जात बड़ी, तेरी बात बड़ी, तेरी मुलाकात बड़ी। यह है सारी जिंदगी की कहानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने प्यारे मैसेजेस देते थे अपने आप को। अल्लाहुम्मा अंतल हक। रियली अगर आप इतनी सी बात सादगी के साथ अपनी जिंदगी में ले आए, अल्लाह तेरी जात हक है। सारी हयात में इंसान अपनी जात को हक साबित करने की कोशिश करता रहता है। क्या आप अपने दोस्तों के दरमियान, घर वालों के सामने, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, अपने इदारों में, सोसाइटी में मूव करते हुए अपनी जात की गवाहियां देते हैं? नहीं, दरअसल बात यह नहीं है। अपने बारे में क्लैरिटी देते रहते हैं ना। तो जो जिसकी फिक्र दुरुस्त हो जाती है ना, वो ये देखता है कि ठीक है मेरी जात की क्लैरिटी दूसरों के सामने होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह के सामने सबसे पहले, जो मेरा मालिक है। तो जो अपने आप को अल्लाह ताला के सामने पेश कर लेता है ना, उसके लिए रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरी दी है। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। वलिमन, आप अब तो जानते हैं ना इसके मीनिंग्स क्या है। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, उसके लिए 2 बाग है। यानी वो बागों में रहेगा, बागों में बसाया जाएगा, क्योंकि उसने अपने अमल के वक्त अपने आप को अपने रब के सामने खड़ा कर लिया। करने का काम बेटा इतना ही है कि अपने आप को हर वक्त अपने रब के सामने रख के देखें, दुनिया के सामने नहीं। हम दुनिया को गवाहियां दे सकते हैं, लेकिन रब तो दिलों के हाल भी जानता है। इतना काम कर सकते हैं कि हर अमल पर चेक पॉइंट्स लगाएं। अल्लाह ताला इस बारे में क्या सोचेंगे, मैं उसको क्या जवाब दूंगी। आपकी पूरी जिंदगी आसान अमल पर रवां दवा हो जाएगी इंशाअल्लाह। कौन इस बारे में ज्यादा आगे बढ़ के अमल करने के लिए तैयार है कि हर मामले, हर सोच के वक्त, हर काम करते हुए इंशाअल्लाह अल्लाह ही को बड़ा समझना है और अल्लाह की खुशी के लिए ही काम करना। ये कितनी प्यारी जिंदगी है ना, और कितनी आसान जिंदगी। हर चीज से छुटकारा मिल जाएगा। फिर आप देखिए कि जिंदगी दुख सुख दोनों को साथ लिए चलती है। कभी खुशी कभी गम, कभी आसानी कभी मुश्किल, कभी राहत कभी तकलीफ। ऐसा होता है ना। राहत में क्या करें,
تکلیف میں کیا کریں؟ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے خوشی ملے تو شکر ادا کرو. کتنا پیارا دین ہے نا. کیونکہ خوشی تمہارے اپنے وجود سے نہیں ہے. تم خوشی کے خالق نہیں ہو. تم اپنی ذات کو خود سب کچھ دینے کے قابل نہیں ہو. تمہیں دینے والا حق رکھتا ہے کہ تم اس کی حمد کرو, اس کا شکر ادا کرو. انتصاب کتنا ضروری ہے. بندہ اپنی ذات کی بڑائی تلاش کرتا رہتا ہے, ہر ایک چیز میں اپنی بڑائی بیان کرتا. کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے آپ نے بڑی محنت کی, بڑے مزے کی ڈش بنائی, کوئی کہتا ہے واہ یہ بڑی مزے کی ڈش ہے, تو اچانک آواز آئی میں نے بنائی ہے, میں انا خیر من. اسلام کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ, حمد اس کی ہے جس نے توفیق دی, جس کی توفیق سے یہ سب کچھ ممکن ہوا. تو وہ جو اندر سے ببلنگ ہوئی تھی اپنی بڑائی کے لیے, اس کا علاج ہو گیا. الحمدللہ. کتنا پیارا تحفہ ہے نا اس امت کے لیے. ہماری کتاب کا آغاز بھی حمد سے ہوتا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ اس امت کا شعار ہے, پہچان ہے. پہلی کتابوں میں اس امت کا نام کیا آیا؟ حمدون, اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر کام میں. یوں تو کاموں کی تکمیل پر ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں, لیکن مسلمان کاموں کے آغاز پر بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تھے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ, یہ اسلامی طرز زندگی ہے. اور اللہ کی حمد کرنے کے بعد سوچ بالکل نارمل ہو جاتی ہے. اور اللہ کی حمد کرنے کے بعد وہ جو اپنی ذات کی بڑائی کا احساس قلب و ذہن پہ چھا جانا تھا, اس کا علاج ہو گیا. الحمدللہ بہت بڑی ریمیڈی ہے. انسان بہت نارمل رہتا ہے, روح قرار میں آ جاتی ہے, بیلنس ہو گیا نا.